الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات والأرض وبين الضلالة والهدى الذي لا إله إلا الله لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اسلامی شخصیات میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بڑا بلند مقام ہے. دونوں بڑی قد آور شخصیات ہیں. صحابیت فضیلت کا سب سے بڑا سبب ہے، لیکن ان دونوں شخصیات کو صحابیت والا درجہ بھی حاصل ہے اور سارے نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا رشتہ بھی حاصل ہے. یہ دوسرا مقام ہے اور اس میں سے شان و شوکت اور رتبہ و مقام کا جو اصل باعث ہے وہ صحابیت ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام و تسلیم کا بیٹا ہے، لیکن عرش سے اعلان ہوتا ہے لیس من اہلک. خود رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. قرابت کا خون کا نسبت کا رشتہ موجود ہے. جو مسلمان نہیں ہوئے اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت لوط علیہ السلام و تسلیم کی زوجہ اب نکاح کا رشتہ موجود ہے، لیکن اس رشتے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو اس لیے ہم یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کو اللہ نے سہر رتبے سے نوازا ہے، صحابیت سے بھی اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت سے بھی. چنانچہ ان
دونوں کے تذکرے سے پہلے ان دو شخصیات کا تھوڑا سا تعارف سماعت فرما لیں کہ جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور باعث ہے، اور وہ ایسے ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور خواتین جنت کی سردار رسول رحمت کے جگر گوشہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا بھی مقام اسلام کی شخصیات میں بہت بلند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسلام میں چوتھے خلیفہ ہے۔ اسلام لانے میں بچوں میں سے سب سے اول درجہ آپ کو حاصل ہے، سب سے پہلے آپ اسلام لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا اور اللہ کا شیر قرار دیا ہے، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، خیبر کی فتح کا سارا چہرہ امام المومنین داماد پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سر ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی کا ہوں اور علی میرا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپس میں حاصل تھی۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، حدیث کی معتبر اور مستند کتاب ترمذی والے نے ذکر کیا کہ میرے اور آپ کے قریب آقا نے ارشاد فرمایا، ارشاد مشہور ہے، آپ سنتے ہوں گے، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ حدیث صحیح ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب میں ہے، اہل سنت والجماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی تشریح وہ کی جائے گی جو حدیث کہنا چاہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ شفقت والا احترام والا معاملہ رکھتا ہے، اسے ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے، یہ مقام ہے کہ میرا محب وہ ہوگا جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا محب ہوگا۔ اب اس کو تشریح غلط کیسے کی جاتی ہے؟ تشریح غلط اس طرح کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ من کا بھی ترجمہ کر لیا، کنتم کا بھی ترجمہ کر دیا، فہذا کا بھی ترجمہ کر دیا، علی کا بھی ترجمہ کر دیا، تو مولا کا ترجمہ کر دیا۔ سارے لفظ عربی کے ہیں، ہم اردو پنجابی ہیں، آپ نے جب اس کا ترجمہ کرنا ہے تو سارے لفظوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو من
قرآن کا بھی ترجمہ کیا کہ جو کنت مولا ہو میرا محب ہے، فہذا علی، یہ علی مولا ہو اس کے مولا ہے۔ جب دونوں جگہ پر مولا کا ترجمہ نہیں نہ کیا جاتا تو پھر مفہوم غلط ہوتا ہے، اور پھر اس کو لفظ مولا کو خدا کے معنوں میں لے لیا جاتا ہے، اور یہ لفظ مولا ہے بھی خدا کے معنوں میں، لیکن اس کا یہ صرف ایک معنی نہیں ہے، اور اس کی دلیل اسی حدیث میں ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اسلام میں جتنے بھی مذہب ہیں، مسلک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا بمانا خدا کہتا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں کہتے ہیں؟ تو اصل میں خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بڑا معاملہ ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی فرقہ بھی خدا مراد نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو مولا کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا بھی ترجمہ کر لیا جائے، ساری حدیث کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس ایک کا لفظ کا کیوں نہیں کیا جاتا ترجمہ؟ معلوم ہوتا ہے ارادہ ہے موالتا دینے کا، ارادہ ہے عقائد پر حملہ آور ہونے کا، جبکہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ مفہوم جو معنی وہ مراد لینا چاہتے ہیں مولا علی کے لفظ سے، اس کی قرآن تجدید کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انت مولانا، تم نے یہ کہنا ہے اللہ کو کہ جب مولا کا معنی خدا والا ہو تو وہ صرف ایک اللہ، اور دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہوا مولا کو، کہ اگر اس کا ترجمہ تم نے خدا والا ہی کرنا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تمہارا ہم نے تھوڑا سا آگے جانا ہے، یہ فضائل ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے، جو ان دو شخصیات کے والد ہیں، پھر دوسری شخصیت ہے ان دونوں کی والدہ محترمہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور سب سے پیاری بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کیا کرتے، بہت ہی احترام کی حد تک کہ آپ خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے رتبے سے فائز ہونے کے باوجود جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو کھڑے ہو کر آپ استقبال کیا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی خواتین کا کردار قرار دیا ہے، بڑے رتبے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو منی، فاطمہ میرے ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے من آگاہا فقد آزادی، جس نے میری بیٹی کو ستایا اس نے گویا مجھ محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دونوں والدین حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اسلام میں بڑا بلند مقام ان کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بہت ہی دعائیں ان کے لیے سمجھے ہیں، بڑی بلند رتبے اور بلند الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ پھر جب ان کا جوڑ ملتا ہے، جب یہ نکاح میں ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کی ذرا سرم دیکھیے، اس کا نکاح کا مقام دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے جس عورت سے بھی خود نکاح کیا
یا دوسرے مفہوم دوسری طریقے سے ادا کرو. آپ نے فرمایا میں نے کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کیا مگر اللہ کی وحی کے بعد, اللہ کے حکم کے بعد. جاءنی بہ جبریل, میں نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ہے حکم کہاں سے آیا تھا؟ اللہ. اور آپ نے فرمایا ما زوجت بناتی, یہ لفظ بھی یاد رکھیے. آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا بھی نکاح نہیں کیا مگر اس وقت جاءنی بہ جبریل, جب اللہ کی طرف سے جبریل امین اس کا حکم لے کر آئے اس وقت نکاح. تو بناتی کا لفظ سے میں نے اس لیے غور کی دعوت دی کہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 نہیں 1 ہیں. تو قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں اور تاریخ اور سیرت کی ایک بہت بڑا ذریعہ بھی اس بات سے گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4. تو سیدۃ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کس نے کروایا؟ اللہ نے. تو اس لیے یہ نکاح بھی بڑا بابرکت ہے. سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال یہ نکاح ہوا ہے اور سن 3 ہجری میں اللہ نے اس مقدس بابرکت محترم معزز جوڑے کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے نامی حضرت حسن رضی اللہ عنہ. اور پھر سن 4 ہجری میں اللہ کے فضل و کرم سے اس معزز محترم بابرکت جوڑے کو اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. دونوں کا نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور یہ ایسی شخصیات ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی سب سے پہلی خوراک جو ان کے منہ میں اور پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ مبارک میں ہی اسے چبایا. جب وہ نرم ہو گئی تو دونوں دفعہ دونوں نوازوں کی باری ایسے ہی عمل کیا کہ ان کو وہ بھوجی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے اور اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ان دونوں اپنے نوازوں کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے. زبان اپنی ان کے منہ میں ڈالا کرتے تھے اور چوسا کرتے تھے. اور دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاص کر کے آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی, اسی کا ترجمہ بھی سن لیجیے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اے میرے اہل بیت. یہ وہ چادر کا واقعہ جو آپ نے سن رکھا تو صحیح واقعہ ہے. جو اسلام مخالف قوتوں نے اس سے نجائز فائدہ اٹھایا وہ الگ بات ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی کی اور اس چادر میں ان نوازوں کو اور اپنی لاڈلی بیٹی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی نیچے لیا اور یہ آج پڑھی ان کو پڑھ کے سنائی. یہ صحیح ہے, لیکن قرآن پورا پڑھنا چاہیے. قرآن مطلب کی آیت اور مطلب کی آیت کا ٹکڑا لے کے دوڑ پڑنا یہ قرآن فہمی نہیں ہے. قرآن پورا سمجھنا چاہیے.
یہ دیکھیے بات لمبی ہو جائے گی کہ یاری ہو ہر نبی ہو، جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے وہاں اللہ اپنے پیغمبر کو مخاطب ہے کل ازواج کا کہ میرے محبوب اپنے گھر والیوں سے کہہ دیجیے. یہ تذکرہ چلتا چلتا آگے جاتا ہے، درمیان میں یہ ٹکڑا ہے آیت مبارکہ کا انما یرید اللہ، اور جیسے ہی یہ آیت کا یہ حصہ ختم ہوتا ہے پھر پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تم بھی اس کو یاد کیا کرو. تو آپ پہلے بھی بعد میں بھی اہل بیت یعنی ازواج مطہرات یعنی بیویوں کا تذکرہ ہے. تو درمیان میں بھی یہ آیت جو ہے یہ بھی اصل میں بیویوں کے ہی تذکرے میں ہے کے لیے ہے. اس کو ترجیح دے کر وسعت دے کر یعنی اس کا مفہوم پھیلا کر نوازتے اور بیٹیاں اس میں شامل کی گئی ہیں. اصلاً یعنی مقصوداً ازواج مطہرات مراد ہے. تو اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ. تو اتنی بار حقیقت ضرور ہے کہ مراد وہ بھی ہیں آپ کی بیٹی بھی اور آپ کے نوازتے بھی. تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، یہ بڑا رتبہ ہے. عرش والے نے یہ اعلان کیا ہے، یہ ارادہ فرمایا ہے میرے اہل بیت کہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کی گندگی روحانی اور جسمانی، ظاہری اور باطنی، ہر قسم کی گندگی اللہ نے ارادہ فرمائے میرے گھر والوں کے وہ تم سے دور کرتی جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اتنا پاک کر دیا جائے کہ تم مجسمہ پاکیزگی نظر آؤ. تو اس سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہے، حضرت امام حسن بھی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے. یہی آیت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی مخاطب کیا. دعا کے انداز میں میرے کریم آقا نے فرمایا اللہم احبہما، میرے مالک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں. اور بات روک لکھی فرمایا فاحبہما، میرے مالک دعا یہ ہے، التجا یہ ہے، میری التماس اور گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیں. کتنا رتبہ ہے کہ رحمت العالمین رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں آپ بھی کریں. اور اس بات سے یہاں بھی نہیں رکی، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ فاحبّنی یحبہما، میرے اللہ آپ ان سے بھی محبت فرمائیں اور جو ان میرے دو پھولوں سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت فرمائیں. گویا حدیث سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے انتہائی شارٹ کٹ راستہ ہے. ایک تو وہ راستہ ہے کہ ان کو تم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے محبوب ان سے کہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. وہ پوری زندگی ہے اس میں پوری زندگی پیروی کرنی پڑے گی. لیکن اگر آپ مجھے علماء اگر سنے تو اجازت دے اس بات کی کہ اللہ کی محبت کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. کیا
کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی جائے، اس لیے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے محبت کرے میرے اللہ آپ ان سے بھی محبت کرتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں اور مجھے شک بھی نہیں، لیکن میں ایک بات رد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے سوال ہے، آپ سارے ان دو جنتی جوانوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو میں الگ اس سوال کے جواب پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ نہیں بنتے، یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے سراسر، جو ہماری طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ ایک منکر ہے۔ کوئی ہے آپ میں کسی نے آپ کو کبھی کہا ہو اس